الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ خلاق کائنات کی توفیق خاص اور اس کے پیارے حبیب مکرم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کی برکت سے میں اور آپ نماز فجر ادا کرنے کے بعد درس حدیث سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، آمین۔ اس کے ابلاغ اور اس کی تبلیغ کی توفیق کے نور سے مالا مال فرمائے، آمین۔ تکبر کے حوالے سے ہمارا درس حدیث کا عنوان چل رہا ہے۔ میں نے کل بات کی تھی کہ تکبر کے کئی اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ پر تکبر کیا جاتا ہے۔ علم کی بنیاد پر بھی لوگ تکبر کرتے ہیں تو عبادت کی بنیاد پر بھی کیا جاتا ہے، اور دولت کے سبب بھی لوگ تکبر کرتے ہیں۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے بڑا خوبصورت پیدا کیا، اللہ نے مجھے حسن دیا، جمال دیا، اور یہ چیز آپ اپنی نگاہ نبوت سے ملاحظہ کر بھی رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے کتنا حسن دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا واقعتاً اللہ نے تمہیں حسن دیا، حسین بنایا۔ تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی وضاقتہ کے حساب سے، جس طرح اللہ نے مجھے ہر معاملے میں حسن دیا، وضاقتہ میں بھی میں حسین سے حسین تر لگوں۔ یہاں تک کہ اس نے عرض کی یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ جو میرے جوتے کا تسمہ ہے یہ بھی دوسروں سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ تو کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکبر ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، تکبر تو یہ ہے کہ تم حق کو ناحق بنا دو، تکبر تو یہ ہے کہ تم اپنی نظافت میں اس قدر آگے چلے جاؤ کہ دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دو، یہ تکبر ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی وضاقتہ کو سنوارنا، اس میں یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک خود خوبصورت ہے اور اللہ پاک خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، اور یہ اللہ کی نعمتوں کے اظہار کا یہ طریقہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں تو ان نعمتوں کا اظہار آپ کے جسم پہ، آپ کی زندگی میں نظر بھی آنا چاہیے۔ جو بندہ تکبر کرتا ہے، انسان کی شخصیت کو تکبر اس طرح مسخ کر دیتا ہے کہ انسان کی زندگی میں نیکی کرنے کا مادہ بھی اللہ پاک چھین لیتا ہے، اور یہ ایک ایسا مہلک مرض ہے جو اپنے ساتھ صرف ایک بیماری کو منسلک نہیں رکھتا بلکہ کئی بیماریاں کھینچ کر اس بندے کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے، اور اس سے پھر نیکی کرنے کی توفیق ختم ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، میں غریب ہوں، دعا کریں کہ اللہ پاک میرے لیے اسباب پیدا فرما دے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم اسی پہ صبر کر دو تو میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ اس نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ، آپ میرے لیے مال و متاع کی کچھ دعا کریں۔ حضور علیہ السلام نے دوسری مرتبہ فرمایا اسی پہ صبر کرو تو میں جنت کا ضامن ہوں۔
اس نے پھر عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے لیے مال و متاع کی کچھ دعا کریں۔ تو حضور علیہ السلام نے دعا فرما دی، اللہ پاک نے اسے کچھ بکریاں دے دی۔ اب حضور علیہ السلام کی دعا، عنایت کا جوڑا، اجابت کا جوڑا، عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ حضور علیہ السلام جب دعا فرما دیتے ہیں تو عرش الہی کا سینہ بھی چاک ہو کے وہ دعا فوراً بارگاہ عزدی میں مستجاب اور مقبول ہو جاتی ہے۔ تو بکریاں اللہ نے اسے کچھ دیں۔ بکریوں کی دیکھ بھال میں ایسا مصروف ہوا کہ پہلے تو روزانہ 5 نمازیں پڑھتا تھا، اب 1 آدھ نماز اس نے چھوڑنا شروع کر دی۔ میں نے کہا نا یہ جی مال و دولت کی وجہ سے انسان تکبر کرتا ہے، اور پھر یہ ایسا مہلک مرض ہے جو انسان پر صرف ایک برائی نہیں ٹکتی بلکہ اور برائیاں انسان کے کھاتے میں ڈالی جاتی ہیں، اور پھر اس سے نیکی کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ 1 آدھ نماز اس نے چھوڑنی شروع کر دی بکریوں کی دیکھ بھال میں۔ اللہ نے ایسی برکت ڈالی، ریل پھیل دی بکریوں کے اندر کہ شہر کے اندر وہ بکریاں رکھنا مشکل ہو گیا۔ شہر سے باہر کسی اور جگہ وہ بکریاں لے کے چلا گیا۔ پھر کیا تھا، 2-3 نمازیں چھوڑنا اس نے شروع کر دی۔ بکریاں بڑھتی گئیں، بکریاں پھیلتی گئیں، یہاں تک کہ جو شہر کے ساتھ باڑہ وغیرہ اس نے بنایا ہوا تھا وہاں پہ بھی بکریاں رکھنا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ پھر دور دراز جنگل میں چلا گیا بکریوں کا ریوڑ لے کر۔ پھر کیا تھا، دن میں کوئی ایک نماز آ کے پڑھ لیتا۔ بکریاں بڑھتی گئیں حتیٰ کہ ہفتے میں صرف 1 دن مسجد نبوی میں آتا، جمعہ کی نماز پڑھتا تو واپس چلا جاتا۔ یہاں تک کہ معاملہ بڑھتا گیا۔ پھر سال میں ایک عید کی نماز کا ٹائم آ بچا۔ عید کی نماز، عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے مسجد نبوی میں آتا اور پھر چلا جاتا۔ وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری طور پر اس دنیا سے وصال با کمال ہونے کا وقت آیا تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ذہن میں تھا کہ میرا فلاں جو ہے فلاں آدمی نماز کے لیے نہیں آ رہا، مجھ سے دعا کروا کے گیا تھا، اب یہ معاملہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے کچھ عاملین زکوٰۃ کو بھیجا، جاؤ ان سے کچھ زکوٰۃ کا، کیونکہ بکریاں 40 ہو جائیں، سال گزر جائے تو اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، تو اس سے کچھ زکوٰۃ لے کے آؤ۔ تو جب عاملین زکوٰۃ وہاں پہ پہنچے تو اس نے کہا کہ دل میں سوچا کہ بکریاں میری ہیں، سارا دن دیکھ بھال میں کرتا ہوں، اور حضور علیہ السلام نے ان کو زکوٰۃ کے لیے بھیج دیا۔ تو اس نے کہا ذرا آگے ہو آؤ، میں پھر حساب بناتا ہوں اپنا، حساب کے بعد میں زکوٰۃ دے دوں گا، آگے سے ہو آؤ۔ وہ عاملین زکوٰۃ آگے سے ہو کے آئے، پھر اس کے پاس آئے تو اس نے کہا میں خود پہنچا دوں گا، تم چلو واپس، میں خود آتا ہوں۔ تو اس نے دل میں یہ سوچنا شروع کر دیا کہ دولت میری ہے، محنت میں کرتا ہوں، تو میں یہ زکوٰۃ کی مد میں یہ کیسے دوں؟ تو دولت کی وجہ سے اس نے تکبر کرنا شروع کر دیا۔ تو وقت گزرتا رہا، اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ حضور علیہ السلام اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جوں حضور علیہ السلام اللہ کو ظاہری طور پر پیارے ہوئے تو بکریاں گھٹنا شروع ہو گئیں۔ دوڑا بکریوں کا کچھ مال لے کر، جو زکوٰۃ بنتی تھی لے کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ یہ آپ مجھ سے یہ مال قبول کر لیں، زکوٰۃ کی مد میں حضور علیہ السلام نے لیا تھا۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ مال تو نے حضور علیہ السلام کو نہیں دیا تو میں یہ کیسے قبول کر سکتا ہوں، لے جاؤ، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے واپس کر دیا۔ پھر عمر فاروق کے دور میں بھی وہ واپس آتا رہا، انہوں نے بھی واپس کر دیا۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں الغرض وہ مال گھٹتے گھٹتے سیدنا علی المرتضیٰ کے دور میں تو بالکل وہ ختم ہی ہو گیا۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ دینے پہ قادر ہے وہ اللہ لینے پہ بھی قادر ہے۔ تو دولت کے اندر جو انسان دولت کے سبب غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے،
پھر وہ اللہ قادر ہے کہ اللہ پاک تو فرماتا ہے میں نے تو تجھے دولت دی تھی کسی اور مقصد کے لیے، لیکن تو نے کوئی اور مقصد اپنانا شروع کر دیا، تو اللہ پاک اس سے وہ دولت بھی چھین لیتا ہے اور نیکی کرنے کی توفیق بھی چھین لیتا ہے۔ یہ ایک ایسا مہلک مرض ہے، اس سے اس کو حضور علیہ السلام نے ایسے نہیں کہا ام الامراض ہے یہ، یعنی تمام برائیوں کی اور مرضوں کی اس کو ماں قرار دیا گیا، برائیوں کی اس کو جڑ قرار دیا گیا۔ اس سے ہمارا معاشرہ، اکثریت کا معاشرہ اس سے محفوظ نہیں ہے۔ جہاں پہ معاشرے کے دیگر فساد اور بگاڑ ہیں، وہاں پہ ایک بنیادی فساد کی جڑ اور بگاڑ کا سبب تکبر بھی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔